اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو میں اپنے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن سے پہلے ایمان یا ایمان سے پہلے قرآن، اس پہ آج مختصر سی بات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، ہماری عمر گزر گئی، ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہم صحابہ کرام یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید سے پہلے ایمان ملا تھا۔ جب قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی تو ہمیں اس کے حلال و حرام، امر و نہی کا علم ہو جاتا، اور صورت میں تلاوت کے دوران جہاں رکنا ہے، توقف کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا۔ اور اب میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن مجید ملتا ہے، والحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کس کام کے کرنے سے روکا گیا ہے، تلاوت کے دوران کہاں رکنا ہے۔ وہ سڑی بسی ناگوار کھجوروں کی طرح بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح مذکور ہے، ہم صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے پہلے ایمان عطا کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن مجید دیا جائے گا، وہ اس کے حروف اور الفاظ کو درست رکھیں گے، مگر اس کی حدود یعنی امر و نہی کو ضائع کریں گے، اور یہ کہیں گے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ ہم سے بڑا عالم کون ہے۔ ان کا قرآن سے اسی قدر حصہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اس امت کے برے لوگ ہوں گے۔ قرآن مجید میں علماء آخرت کے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ اس میں 5 آیتوں سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی جو 5 اخلاق علماء آخرت کی علامت ہیں، انہیں قرآن مجید کی 5 آیتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک خوف، دوسرا خشوع، تیسرا عاجزی، چوتھا حسن اخلاق، اور 5واں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا۔ دنیا پر آخرت کو اختیار کرنا سب اخلاق کی اصل ہے۔ خوف اور خشیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلوم، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خشوع کا اس آیت سے پتہ چلتا، خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، ان کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہیں لیتے۔ تواضع کا اس آیت سے علم ہوتا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو نیچے بچھا ان کے لیے جو ایمان والے تیرے ساتھ ہیں۔ اور حسن اخلاق کی بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، چنانچہ اللہ کی رحمت سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد کا اس آیت سے علم ہوتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ عُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثواب اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جنہیں علم دیا گیا وہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے۔ سینہ کھول دینے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فرمائی، تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یہ کھولنا جو ہے یشرح کہ کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی کوئی نشانی یا پہچان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دنیا سے الگ رہنا، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا، موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ میری کاوش امید ہے پسند آئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ میری اس کاوش کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس میری ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔